آج ہم بات کر رہے ہیں مطلق طاقت، اس سے پیدا ہونے والے غرور اور ان لوگوں کے انجام کی جنہوں نے خدا کو ہی چیلنج کرنے کی ہمت کی۔ یہ جو بات ہے نا، یہی ان سب کہانیوں کا مرکزی خیال ہے کہ جب انسان کے ہاتھ میں بے پناہ طاقت آتی ہے تو وہ اکثر تکبر کا شکار ہو کر خدا کو ہی للکارنے لگتا ہے۔ اسی خیال کو ہم 3 ایسی ہی زبردست کہانیوں کے ذریعے سمجھیں گے، 3 ایسے کردار جن کے عروج اور زوال کی داستانیں آج بھی سنائی جاتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری پہلی کہانی شداد کی ہے، قوم عاد کا ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ۔ اس کا تکبر اس حد تک جا پہنچا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آسمانی جنت کے مقابلے میں زمین پر اپنی جنت بنائے گا۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف سرکشی۔ جب اسے سمجھایا گیا کہ خدا کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کی دولت اور طاقت ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس نے حکم دیا ارمزات یلعماد نامی ایک عظیم الشان شہر کی تعمیر کا، ایسا شہر جو جنت کو بھی مات دے دے۔ اور اس پروجیکٹ کا جو پیمانہ تھا نا، وہ کسی کے تصور سے بھی باہر تھا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جتنا سونا اور چاندی ہے سب بیچ دو، خزانے کے لیے نہیں بلکہ عام تعمیراتی مواد کے طور پر استعمال کرنے کے لیے۔ یہ جو عمارتیں تھیں، ان کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ ان کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ ہر چیز اس کی بے پناہ طاقت کی علامت تھی۔ اور سنیے، یہاں تک کہ اس نے مصنوعی درخت بنوائے جن کے تنے سونے کے، پتے زمرد کے اور پھل موتیوں اور ہیروں سے بنائے گئے تھے۔ سالوں کی اس محنت کے بعد آخر وہ فتح کا لمحہ آ ہی گیا۔ شداد اپنے غرور میں چور اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے تک پہنچا، لیکن جیسے ہی وہ اندر قدم رکھنے لگا، اس نے دیکھا کہ کوئی پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اجنبی کوئی اور نہیں، ملک الموت تھا۔ اپنی قسمت کو پہچانتے ہی شداد گڑگڑانے لگا، بس ایک لمحے کی مہلت مانگی کہ وہ اندر جا کر اپنی زندگی بھر کی محنت کو ایک نظر دیکھ سکے۔ لیکن اس کی یہ التجا رد کر دی گئی۔ اور یہاں ایک عجیب ستم ظریفی ہے۔ جس شخص نے زمین پر جنت بنائی وہ اس کے دروازے پر ہی مر گیا، ایک قدم بھی اندر نہیں رکھ سکا۔ اس کے بعد وہ پورا شہر اور اس کے لوگ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اب چلتے ہیں اپنی اگلی شخصیت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ تکبر کی یہ کہانی کیسے ایک نیا روپ لیتی ہے۔ یہ کہانی ہے قارون کی۔ یہ بادشاہی طاقت کی نہیں بلکہ بے حساب دولت سے پیدا ہونے والے غرور کی داستان ہے۔ قارون کی دولت وہ تو ایک مثال تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں ان کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ انہیں اٹھانے کے لیے طاقتور آدمیوں کی ایک پوری جماعت لگتی تھی۔ تو اس کا زوال کیسے شروع ہوا؟ تکبر سے۔ جب لوگوں نے اس سے کہا کہ شکر ادا کرو، خیرات دو، تو اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ سب دولت اس نے اپنی عقل سے کمائی ہے۔ بات یہی نہیں رکی، اس کا غرور اتنا بڑھا کہ اس نے ایک نبی کی کھلی مخالفت کی، ان کے خلاف سازش کی، اور بس یہیں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ آخر میں وہی زمین جس میں اس کے خزانے دفن تھے، اسے اس کی ساری دولت سمیت نگل گئی۔ اور اب آتے ہیں ہماری آخری مثال پر، نمرود، ایک ظالم بادشاہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے سر پر تاج پہنا، اور اس نے تو حد ہی کر دی۔ اپنے لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اسے خدا مان کر پوجیں۔ اس کا اصلی امتحان اس وقت آیا جب اس کا سامنا ہوا پیغمبر ابراہیم سے۔ ایک مشہور مناظرہ ہوا۔ نمرود نے ایک چھوٹی سی چال سے خدائی طاقت کی نقل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ایک ایسے سوال کا سامنا کرنا پڑا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب جواب نہیں بن پڑا تو وہ ذلیل ہوا، غصے میں آ گیا اور زور زبردستی پر اتر آیا۔ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ایک بہت بڑی آگ میں پھینک دیا جائے۔ لیکن پھر ایک معجزہ ہوا۔ خدا کے حکم سے وہ آگ بے اثر ہو گئی۔ ابراہیم کے لیے ایک ٹھنڈا، پرسکون باغ بن گئی۔ اس واقعے نے نمرود کی طاقت کی اصلیت سب کے سامنے کھول دی۔ اب اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نمرود کا غرور کم نہیں ہوا، بلکہ اس نے تو اب سیدھا خدا سے ہی جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی پوری فوج کو آخری مقابلے کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے جواب میں خدا کی طرف سے کیا آیا؟ کوئی آسمانی فوج نہیں، بلکہ مچھروں کا ایک لشکر، جس نے نمرود کی پوری فوج کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور انجام
وہ تو اس سے بھی زیادہ عبرتناک تھا۔ ایک معمولی سا مچھر اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گھس گیا۔ وہ بادشاہ جو آسمانوں کو للکار رہا تھا، اس ایک چھوٹے سے کیڑے نے آخر میں پاگل کر کے مار ڈالا۔ تو ان تینوں کہانیوں سے، ان تینوں ڈرامائی انجاموں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ عبرت ہیں، یعنی ایسے اسباق جو وقت سے پرے ہیں۔ شداد، قارون اور نمرود، ان کی داستانیں ہمیں صاف صاف بتاتی ہیں کہ جب طاقت حد سے بڑھ جائے تو وہ کیسے انسان کو خراب کر دیتی ہے، اور یہ کہ ایک مطلق طاقت کو چیلنج کرنا آخر میں ایک بیکار کوشش ہے۔ یہ قدیم کہانیاں تکبر کے خلاف ایک آئینہ ہے، ایک ایسی وارننگ جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور یہ ایک سوال چھوڑ جاتی ہیں کہ آج کے دور میں اس قسم کے غرور کی گونج کہاں سنائی دیتی ہے؟